لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ آپ سب ٹی وی آپ سب کے لیے۔ خوشیاں لٹاتا، نیکیوں کی ترغیب دلاتا، اہل ایمان کے سینوں میں نور کی شمع روشن کرتا ماہ رمضان اپنی تمام تر رحمتوں کے ساتھ جلوہ افروز ہے۔ برکتوں اور رحمتوں سے لبریز ماہ رمضان میں جہاں روزے نماز میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی محافل کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے۔ ہر طرف سے قرآن کی تلاوت اور نعتوں کی سریلی آوازیں کانوں میں بابرکت رس گھولتی ہیں۔ قابل تحسین ہے وہ ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دل و جان سے عشق مصطفیٰ میں نعت رسول کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ آپ سب ٹی وی نے اپنی رمضان ٹرانسمیشن میں ایسے ہی ان ممتاز نعت خوانوں کو مدعو کیا اور ان سے نہ صرف گفتگو کی بلکہ ان کی خوبصورت آواز میں کلام بھی سنا، جو ہماری نعت رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان نعت خوان جناب حسن میمن صاحب۔ السلام علیکم حسن۔ وعلیکم السلام۔ کیا ہو رہا ہے حسن؟ رمضان شروع ہو چکے ہیں اور آپ سب سے پہلے یہ بتائیے آپ کا رمضان، آپ کے روزے کیسے گزر رہے ہیں؟ الحمدللہ روزے بہت ٹھیک گزر رہے ہیں، بس گرمی بہت تو اس وجہ سے مسئلے مسائل بہت ہوتے ہیں، لیکن روزہ چھوڑ نہیں سکتے، روزہ فرض ہے ہم سب مسلمانوں پر۔ بس اللہ پاک ہمارے لیے بہتری فرمائے روزے رکھنے کے لیے۔ رمضان کا مہینہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ایک انعام کے طور پہ بخشا ہے، جس میں آپ اپنی مغفرت مانگیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے رسول کا ذکر کریں، اور آپ کی جو وجہ شہرت ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی ہے۔ تو آج کل بھی نعت خوانی میں ثنا خوانی جاری ہے آپ کی؟ الحمدللہ ثنا خوانی جاری ہے، جیسے کہ عام دن میں ثنا خوانی ہوتی تھی، اس سے زیادہ ہی الحمدللہ رمضان میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ۔ شبینے وغیرہ بھی جاری ہیں الحمدللہ۔ اچھا، تو ثنا خوانی جاری ہے آپ نے کہا، یقیناً آپ روزہ رکھنے کے بعد پھر کسی کو جب کوئی عشق ہوتا ہے تو پھر اسے کچھ نہیں پتہ چلتا، ورنہ ایک مشکل کام ہے اپنے گلے کا استعمال کرنا سارا دن کے روزے کے بعد، جبکہ کمزوری بھی اپنی شدت پر ہوتی ہے۔ تو آپ نعتیں پڑھتے ہیں، ہماری طرف سے سب سے پہلے آپ ایک کوئی نعت اپنی پسند کی سنا دیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو غستی کیا ہے میرے غریب نواز، میری تو غستی کیا ہے میری تو غستی کیا ہے میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے،
میں بے قرار، میں بے قرار، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے حضور، میری تو ساری بہار آپ سے ہے، سیاہ کارگو آقا بڑی ندامت ہے، گناہ گار گو آقا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے حضور، میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرت یہ بتائیں کہ آپ نے یہ نعت خوانی کب، کس عمر میں شروع کی؟ میں نے نعت خوانی الحمدللہ جب میں 5 سال کا تھا، جب سے مجھے شوق تھا۔ میں البتہ بہت سے مقابلوں میں نے حصہ بھی لیا، لیکن مجھے زیادہ شوق جب ہوا جب میں نے اسکول کے مقابلے میں حصہ لیا اور اول پوزیشن حاصل کی، جب سے مجھے زیادہ شوق ہوا کہ میں نہیں، اب بس نعت خوانی کرنی ہے اور اس فیلڈ میں جانا ہے۔ تو باقاعدہ کسی سے تربیت حاصل کر رہے تھے؟ نہیں، باقاعدہ میں نے الحمدللہ تربیت تو کسی سے بھی حاصل نہیں کی، جو بھی ہوں میں خود ٹی وی پہ دیکھ کے، اویس رضا قادری کو سن کے اور دیگر ثناءخواہوں کو سن کے میں جو بھی الحمدللہ آج خود سیکھا ہوں اور خود پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ صحیح ہے، میرا اگلا سوال یہی ہونے والا تھا آپ سے کہ آپ کس نعت خواں سے متاثر ہوئے، تو یقیناً آپ نے جواب دے دیا کہ آپ اویس رضا قادری سے متاثر ہیں۔ ایسی کوئی نعت جو اویس رضا قادری متاثر تو میں ویسے بھائی ذوالفقار علی حسینی سے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، کیونکہ ان کے پڑھنے کا انداز جو تھا وہ بالکل ہی سمجھنا اب ایک طریقے سے عارفانہ طور پہ وہ پڑھا کرتے تھے کلام کو، لوگوں کو کلام کے اپنے کلام سنانے کے انداز میں وہ ایسا مشغول کر دیتے کہ لوگ بس انہی کو سنتے رہیں، تو دعا اللہ پاک ان کی بھی حتمی بخشش و مغفرت فرمائے۔ تو ذوالفقار حسینی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کوئی ایسی نعت جو وہ پڑھتے ہوں، آپ کو اگر آتی ہو تو آپ سنائیے۔ درے رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، درے رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے، وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے، اور نبی کے در کو میں پلکوں سے
بچے در پہ بچھانے کی آرزو ہے مجھے، وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے۔ وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے۔ تو حسن کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آیا، روزہ رسول پہنچے؟ نہیں، بلاوا تو نہیں آیا، بس دعا اللہ پاک اس دیار کی ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے، تاکہ ہم بھی اس دیار کی حاضری نصیب ہو، اور انشاءاللہ اپنے والدین کے ساتھ اللہ پاک ہمیں اپنے دیار کی حاضری نصیب فرمائے، تاکہ اللہ پاک کے کرم سے ہم اس کا دیار اور اس کے حبیب کا دیار دیکھ کر آئیں۔ انشاءاللہ ضرور بلاوا آئے گا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول آپ کو یقین بلائے گا، کیونکہ آپ اس کے ثنا پانی کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کوئی ایسی نعت جس کی آپ سے بار بار فرمائش ہوتی ہے اور آپ کو بھی بڑی پسند ہے؟ ویسے تو نعت خوبصورت نعت ہوتی ہے، لیکن کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ کانوں کو بھاتے ہیں۔ کچھ کلام زیادہ تر فرمائش یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، اسی کی زیادہ تر فرمائش ہوتی ہے۔ کوئی سبھی کا ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے دل سے گلو لگی گئے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ حسن سب سے آخر میں آپ سے میں یہ کہوں گا کہ آپ جو نعتیں پڑھتے ہیں تو اس میں آپ جب کلام کا انتخاب کرتے ہیں تو اس کا کس حد تک خیال رکھتے ہیں؟ کیونکہ نعت تو خیر سبھی خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن جب کلام کا انتخاب کا وقت آتا ہے تو کچھ نعتیں ایسی ہوتی ہیں جس کے طرز بنانے میں، جس کی لے بنانے میں زیادہ محنت نہیں کرنا پڑتی، تو کچھ اس طرح کا آپ سوچتے ہیں، کچھ اس طرح انتخاب کرتے ہیں، یا بس آپ نے کسی کو نعت پڑھتے دیکھا اور نہیں پریکٹس کر لی؟ حتیٰ میری کوشش تو زیادہ تر یہی ہوتی ہے کہ میں اعلیٰ حضرت کے کلام کی طرف متوجہ ہوں اور لوگوں کو بھی اعلیٰ حضرت کے کلام کی طرف متوجہ کروں، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں ایک طریقے سے پورا پلیٹ فارم دے دیا ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے کلام کی نہ کوئی طرز بنانی پڑتی ہے نہ کچھ، بندہ جب پڑھنے بیٹھتا ہے تو خود بخود طرز بن جاتی ہے اس کی اور وہ پڑھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نعت خوانی میں اور برکت دے، آپ کو اور توفیق دے کہ آپ مزید خوش الہانی سے نعت خوانی کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ سب ٹائم دینے کا۔ جزاک اللہ۔